پرائیویٹ لیبل میں یہ ہے کہ آپ ایز این انڈیویجول سول پروپرائٹر بھی کام کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے پھر آپ LLC بنا کے اس طرح بھی کام کر سکتے ہیں۔ میرے پاس شروع میں اکاؤنٹ کریشن کا بھی ایشو تھا، تو میں نے ایک دوست کے ساتھ جو میرے کولیگ بھی ہیں ان کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی۔ ان کے سسٹر بھی US سٹیزن تھیں، تو میرا وہ پرابلم بھی سالو ہو گیا۔ 70% جو امیزون کے بائرز ہیں وہ US میں ہیں۔ اگر آپ نے US مارکیٹ میں جانا ہے تو آپ کے پاس ایک تو انویسٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے۔ UK میں آپ تھوڑی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ پروڈکٹ سلیکشن میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو ایور گرین پروڈکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پراپر اس کی ٹریننگ لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ پرائیویٹ لیبل بزنس آنر ہیں انیبلرز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جاب بھی کر رہے تھے، اور جاب کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ کیسے اپنا بزنس سٹارٹ کریں اور اس کو رن کریں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اویس شفیع صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ لیبل جو کام ہے انیبلر سے ریلیٹڈ، اس میں مجھے یہ بتائیے گا یہ پارٹنرشپ پہ بھی ہوتا ہے یا سول پروپرائٹرشپ پہ بھی ہوتا ہے؟ اس سے ریلیٹڈ آپ تھوڑی سی انفارمیشن دیجیے گا۔ اچھا، اس میں پرائیویٹ لیبل میں یہ ہے کہ آپ ایز این انڈیویجول سول پروپرائٹر بھی کام کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے پھر آپ LLC بنا کے اس طرح بھی کام کر سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنی پوری انویسٹمنٹ ہے تو آپ سول پروپرائٹر کی طرف خود ہی جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ کسی فرینڈ کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کر کے پھر اس کو پراپر لیگلائز کر کے LLC بنا کے اس میں پرسنٹیجز طے کر کے آپ ایک پراپر سسٹم اس کا بنا سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے کیا ہے، میرے پاس شروع میں اکاؤنٹ کریشن کا بھی ایشو تھا، تو میں نے ایک دوست کے ساتھ جو میرے کولیگ بھی ہیں ان کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی، اور ان کے سسٹر بھی US سٹیزن تھیں، تو میرا وہ پرابلم بھی سالو ہو گیا۔ تو مجھے ویریفائڈ اکاؤنٹ بھی مل گیا، اور ہم دونوں نے پارٹنرشپ کر کے US میں LLC رجسٹر کرا کے تو ہم نے پھر اس طرح اس کو چلایا ہے۔ سر UK اور US کی مارکیٹ میں بیسیکلی کیا ڈفرینس ہے؟ US مارکیٹ میں 70% جو امیزون کے بائرز ہیں وہ US میں ہیں، جو 70% بائنگ ہو رہی ہے، اوور آل ریونیو جو ان کا آ رہا ہے، تو وہاں کی مارکیٹ بہت کمپیٹیٹیو ہے۔ سب سیلرز کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم US مارکیٹ کو ٹچ کریں، تو اگر آپ نے US مارکیٹ میں جانا ہے تو آپ کے پاس ایک تو انویسٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے شروع میں گیو اویز کرنے ہیں، کمپیٹ کرنے، اپنی رینکنگ بنانی ہے۔ UK میں آپ تھوڑی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ پھر US مارکیٹ میں آپ کو اکاؤنٹ کریشن میں تھوڑی ایشوز آئیں گے، وہاں کا آپ کو کوئی سٹیزن ڈھونڈنا پڑے گا جو آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کر کے دے دے۔ UK میں یہ ہے کہ آپ یہیں سے بیٹھ کے آپ اکاؤنٹ اپنا رجسٹر کر سکتے ہیں، اور تھوڑی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 میجر ڈفرینسز ہیں۔ سر اگر ہم پروڈکٹ کیٹیگری کے کانٹیکسٹ میں بات کریں، میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت رینکنگ میں سب سے اوپر کون سا پروڈکٹ ہے، اور سیکنڈ پہ کون سا ہے، اور تھرڈ پہ کون سا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ویسے اس میں نا پروڈکٹ سلیکشن میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو ایور گرین پروڈکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، جو آپ کو مطلب جیسے ڈیلی لائف میں ہم ہر وقت یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ یہ نیپکنز لے لیں جو ہم ٹیبل پہ ڈنر وغیرہ کے ساتھ یوز کرتے ہیں، یہ ایک ایسی آئٹم ہے جو آپ نے ہر وقت یوز کرنی ہے، اور ایور گرین ہر وقت یوز ہوتی رہے گی، اور پھر دوبارہ بھی آرڈر ہوتی رہے گی۔ تو ہم نے ایک تو ایور گرین کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہوم اینڈ کچن ہے وہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں آپ جو ہے ہر وقت اس کی ڈیمانڈ بھی رہے گی، اور اس میں سیل کافی زیادہ آتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ پھر اس میں کمپٹیشن بھی زیادہ ہے۔ دوسرا سیکنڈلی جو فٹنس اور اسپورٹس ریلیٹڈ اکوپمنٹ ہے، جیسے آج کل کووڈ آیا ہوا ہے تو زیادہ ٹرینڈ ہے گھر پہ فٹنس اور ایکسرسائز کرنے کی، تو آج کل اس کا بھی بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور اس کی سیل بھی بہت اچھی ہو رہی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ فیلڈ چونکہ بہت پریکٹیکل ہے، تو بہت سارے لوگ جب اس فیلڈ میں آتے ہیں وہ ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ لیتے ہیں یا پرائیویٹ لیبل کی ٹریننگ لیتے ہیں، تو انہیں بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پراپر اس کی ٹریننگ لیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس دوسروں کی سکسیس سٹوری سن کے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی سٹارٹ کر کے گوگل پہ سرچ کر کے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس
پراپر ایک ٹرینر مینٹور ہو تو آپ اس کو بہتر لے کے چل سکتے ہیں. جب آپ ٹریننگ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ورچوئل اسسٹنٹ کی طرف جانا ہے یا بوٹ کیمپ لے کے پرائیویٹ لیبل کی طرف جانا ہے. تو آپ کے مائنڈ میں جو بھی کنفیوژن ہے ساری کلیئر ہو جائے گی. اور دوسرا جہاں پہ بھی آپ اسٹک ہوں گے وہاں پہ آپ کو مینٹور ہیلپ کرے گا. جیسے کبھی کبھی ہم بڑے ڈی موٹیویٹ ہوتے تھے پروڈکٹ ہنٹنگ کے وقت, بہت ٹائم ٹیکنگ تھا, تو اس میں مینٹور جو ہے ہمارے گروپ میں نا ہر وقت میسیج کر رہے ہوتے تھے کہ جاگ جاؤ, کچھ کرو, پش کرتے رہتے تھے. تو ایک یہ فیکٹر تھا موٹیویٹ کرنے والا. اگر بندہ خود کرے تو کبھی کبھی بندہ نا ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اس کو پرسو نہیں کرتا آگے. تو یہ ٹریننگ اور مینٹر والا میں ایلیمنٹ کہوں گا کہ آپ کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ جو پروڈکٹ ہنٹنگ اور کلائنٹ مینجمنٹ ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, ان کو آپ کیا اس کا حل تجویز کریں گے؟ پروڈکٹ ہنٹنگ جیسے میرا پارٹنر اور ہم دونوں جاب کر رہے ہیں, تو پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے وہ ایک سب سے کروشل چیز ہے, کیونکہ آپ کا پروڈکٹ اچھا ہوگا تو آگے بکے گا. اور جو اس کا انیبلرز نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے اس سے پروڈکٹ ڈھونڈنا بڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے. تو ہم جاب کر رہے تھے, ہمیں پراپر ٹریننگ بھی دی گئی تھی, ہم کرنے کو خود کر سکتے تھے, لیکن ہم نے جیسے ثاقب اظہر کہتے ہیں کہ کہیں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے, جہاں پہ آپ پھنستے ہیں آپ کسی پروفیشنل کو ہائر کریں اور وہ سروس لے لیں. تو ہم نے پروڈکٹ ہنٹر کی سروس لے لی تھی اور اس اسٹیج پہ ہم اسٹک نہیں ہوئے. جہاں پہ آپ کی $20,000 کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ $200-300 کسی کو دے دیں تو آپ کو اچھا پروڈکٹ مل جائے. تو دوسرا یہ کہ ورچوئل اسسٹنٹ تو ان کے لیے جو سروس دینا چاہتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, اگر انویسٹمنٹ ہے بھی تو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں کسی اور کا اکاؤنٹ مینیج کر کے, تاکہ وہ پورے پروسیس سے گزر جائیں اور پھر ان کو ڈیسیجن لے سکیں بہتر کہ اب ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے اپنا یا نہیں کرنا چاہیے. سر اگر کوئی ہمارا انٹرویو دیکھ کے ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ پرائیویٹ لیبل میں آنے کے لیے منیمم کتنی انویسٹمنٹ چاہیے, تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس میں یہ کہ وہی مارکیٹ ڈفرینس بھی ایک یو ایس میں آپ کو لانچ کرنے کے لیے جو کم سے کم بجٹ ہے وہ $15,000 ہے, جو ہم نے اپنا اسٹیمیٹ بھی لگایا ہوا تھا وہ $20,000 تھا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 انوینٹریز کے پیسے ان ہینڈ رکھنے ہوتے ہیں, کیونکہ دوسری انوینٹری آپ نے بہت پہلے آرڈر کر لینی ہوتی ہے, کیونکہ لیڈ ٹائم پروڈکشن پھر شپمنٹ پہنچنا. تو آؤٹ آف اسٹاک سے بچنے کے لیے آپ کو 2 انوینٹریوں کے پیسے بھی شروع میں کرنے ہوتے ہیں, پھر مارکیٹنگ ایکسپینسز ہوتے ہیں, تو ٹوٹل ملا کے اتنے بن جاتے ہیں. اور اگر آپ نے تھوڑی کم انویسٹمنٹ پہ لانچ کرنا ہے تو آپ UK کی طرف جا سکتے ہیں, جہاں پہ $10,000 تک بھی آپ لانچ کر سکتے ہیں. پھر اور ڈفرینٹ ماڈلز بھی ہیں, ہول سیل ماڈل ہے جس میں آپ $3,000-5,000 میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کسی کی برانڈ آتھرائزیشن لے کے کسی اور کا برانڈ آپ سیل کر سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ کی اپنا برانڈ نہیں بنتا. سر اس فیلڈ کی سب سے بڑی پرابلم, سب سے بڑا چیلنج جو آپ نے فیس کیا وہ اس کے بارے میں بتائیے. میں نے جو فیس کیا وہ مجھے تقریباً 3-4 مہینے اکاؤنٹ کریشن میں لگے. پہلے میں نے ایک اور دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی, وہ US میں ہوتا ہے. تو اس میں US میں یہ ہے کہ بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے. جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو یوٹیلیٹی بلز جو بندہ ہے اس کے نام کے مانگتے ہیں. تو جو لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے نام پہ یوٹیلیٹی بلز نہیں ہوتے. تو 1-2 مہینے اس کے ساتھ میرے لگے. پھر میں نے اپنے پارٹنر عیسیٰ کو جوائن کیا تو ان کے ساتھ بھی مطلب 1 مہینہ لگا. تو اکاؤنٹ کریشن ایک بہت بڑا ہرڈل تھا. اور دوسرا اس میں اپنے انوینٹری مینیج کرنی ہوتی ہے. آج کل جیسے کووڈ آیا ہوا ہے تو شپمنٹ بھی ڈیلے ہو رہی ہیں, چائنا سے مینوفیکچرنگ میں بھی ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. تو آپ نے ہر چیز پہلے سے فورسی کرنی ہوتی ہے. جیسے ابھی آگے چائنیز نیو ایئر آ رہا ہے تو اپنے پہلے آرڈر پلیس کر دینا ہے. ایک بس دوسرا یہ کہ آپ نے اسٹاک مینٹین کرنا ہے اور اپنے کمپیٹیٹرز پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ابھی ہم نے Q4 میں لانچ کیا ہے تو جو پرائسز اوریجنلی تھیں سب نے کرسمس اور ایئر اینڈ سیلز کی وجہ سے ڈراپ کی ہوئی ہیں, تو ہمارا تھوڑا مارجن اور اس میں بھی کم آ گیا. تو آپ نے ہر چیز کے لیے ریڈی رہنا ہے. سر ثاقب اظہر صاحب کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ بس سر ثاقب کی وجہ سے ہی ہم آج یہ PL لانچ کیا ہوا ہے اور اپنا بزنس کر رہے ہیں. شروع میں مجھے دوست نے بتایا تھا تو میں نے انیبلرز کا گروپ جوائن کیا, ان کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے بڑے ڈفرینٹ قسم کے لگے اور وہ پش کرنے والے لگے کہ اپنا کچھ کرو. اور جیسے انہوں نے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں, وہ تو سب کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ہر کسی کے لیے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں. جو غریب لوگ بھی ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, انہوں نے EVS جو ان کا ویڈیو سیریز ہے وہ فری اتنے زیادہ لوگوں کو دی ہوئی ہے, جس سے لوگ خود سیکھ کے ورچوئل اسسٹنٹ اور اپنا کما رہے ہیں اور سب کو انیبل کر رہے ہیں. پھر پرائیویٹ لیبل کے لیے ماڈل اور سب کو, اور جیسے وہ ان کے مینٹرز لگائے ہوئے ہیں سارے سٹی میں, تو بہت ہیٹس آف ٹو ہم. سر قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟
اچھا، قاسم علی شاہ کو میں بھی اور میری امی بہت سنتے ہیں، اور میں نے تو ان کا وہ واٹس ایپ کا گروپ بھی جوائن کیا ہوا ہے جس میں ویڈیوز آتی ہیں. تو بعض اوقات لائف میں ہر کسی میں ٹائم آتا ہے کہ بندہ تھوڑا ڈپریسڈ ہوتا ہے، مشکل وقت. جی. تو اس میں ان کی ایسی ویڈیوز آتی ہیں جس سے آپ کو بڑی ایک موٹیویشن ملتی ہے. تو میں تو مطلب ویڈیوز خود بھی دیکھتا ہوں، امی کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. تو ماشاء اللہ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. سر ایک آخری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ نا ان کو انیبلرز کے کام کی، ای کامرس کے کام کی سمجھ نہیں آتی، وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو کے پھر وہ بدگمان ہو جاتے ہیں. آپ ان کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وہ کس طرح سے ان سکلز کو سیکھ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ پرابلم آ رہی ہے وہ کن کن لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اچھا، اس میں یہ جیسے میں نے کیا تھا کہ میں نے شروع میں انہوں نے اپنی پیج پہ ساری ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں جو آپ بغیر کسی فیس کے ان کی A to Z ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. میں نے ساری ویڈیوز دیکھی اور پھر میں نے اب دیکھا کہ میرے لیے کون سا ماڈل ٹھیک ہے، اور سارے سسٹم کی سمجھ بھی آ گئی. پھر اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے بوٹ کیمپ کی طرف جانا چاہیے. اور بوٹ کیمپ میں پھر آپ کو یہ فائدہ کہ آپ کو ایک لائف ٹائم سپورٹ مل جاتی ہے مینٹر کی. تو بس یہی ہے کہ آپ پہلے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ گروپ میں تھوڑا ٹائم گزاریں، ویڈیوز دیکھیں ساری، پھر اس کے بعد آپ کو خود ہی انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی کہ میں نے کس طرف جانا ہے. اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ لینی ہے یا بوٹ کیمپ PL کی طرف جانا ہے. بہت بہت شکریہ اویس شفیع صاحب. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ انیبلرز کے کام کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انٹرویو بہت ہی مفید ثابت ہوگا. اس میں ہر چیز کو بہت زیادہ سمپل اور ایزی وے میں بیان کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.